ایک ایگزامپل دی جاتی ہے جو کہ کافی اچھی ایگزامپل ہے کہ آپ ایک گلاس لیتے ہیں، ایک برتن لیتے ہیں، اس میں آپ پانی یا دودھ یا کچھ بھی ایک ایک قطرہ، ایک ایک چمچ ڈالتے اس کو بھرتے ہیں، اور جب بھر جاتا ہے تو آپ اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے گراتے ہیں اور وہ سب کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا منتھ آف رمضان۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ رمضان آتا ہے تو بہت سے لوگ ہم میں سے برے کام چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، گانا بجانا چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی بری باتیں ہیں جن سے وہ باز آ جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بٹ کیا ہوتا ہے، انفارچونیٹلی ہمارا ایک یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، یا ایک پریکٹس ہے جو فالو کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے ہی چاند رات آتی ہے، عید کے چاند کا اعلان ہوتا ہے، تو طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بپا ہو جاتا ہے ہر طرف۔ اچانک سے آپ کے ریڈیوز پر، آپ کے ٹیلی ویژن چینلز پر جہاں پہ ہم نعت چل رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ گانا، ڈھول جو ہے وہ یہ سب چیزیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بازاروں میں، گلیوں میں، مارکیٹس میں ایک بدتمیزی کا طوفان جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لڑکیاں لڑکے باہر نکل آتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، اور چاند رات کی سیلیبریشنز کے نام پہ جو کچھ ہماری مارکیٹس میں ہوتا ہے وہ محض بے حیائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اور ہر وہ برا کام ہم اس رات کو کر دیتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور جس سے ہم رمضان میں بچ کے رہنے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پورا مہینہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ نیکیاں کلیکٹ کرتے ہیں، اور چاند رات میں جو ہے وہ سب آپ ویسٹ کر دیتے ہیں، سب کچھ جو ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں کہ لیجئے، ہم نے جو اتنی محنت سے اکٹھا کیا وہ بس آپ کے نام، اور ہم پھر سے ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ ایون اتنی جلدی ہوتی ہے سیلیبریشنز کی کہ جو مسجدیں بھری ہوتی ہیں لوگوں سے، وہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو عشاء کی نماز تک نہیں پڑھتے، اور عشاء کی نماز میں جو ہے وہ 5 یا 10% بندے بھی نہیں ہوتے، جو کہ رمضان میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ سب چیزیں نہ کریں۔ میں بس اتنا ہی آپ کو میسج دوں گا کہ اگر رمضان میں کچھ اچھے کام کیے ہیں تو ان کو اس طرح سے ویسٹ نہ کریں۔ اور یہ جو چاند رات جسے کہا جاتا ہے، بیسیکلی یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس رات ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہو اور ہم اس طرح کے کاموں میں ملوث ہوں تو ہمارے کیا جو ہے وہ اعمال قبول ہوں گے؟ ایک طرف ہمارے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا ہو، دوسری طرف ہم مارکیٹس میں جو ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہوں، ہم اس تلاش میں ہوں کہ کہیں سے کوئی جو ہے وہ کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور ہم اس کو دیکھیں، اور یا ہم میوزک بجا رہے ہوں، ہم کلبز میں ہوں، ہم پارٹیز کے نام پہ ہر وہ غلط کام کر رہے ہوں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اعمال قبول ہوں گے؟ اس لیے اس طرح کی خرابیوں سے، اس طرح کی بے حیائی سے، اس طرح کی برائیوں سے خود کو بچا کے رکھیں، زندگی بھر بچا کے رکھیں، اور اسپیشلی چاند رات کے نام پہ یہ جو سب کچھ ہوتا ہے یہ نہ کریں۔ دوسرا، خواتین سے بھی اتنی ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ نے جو عید کی تیاری کرنی ہے وہ ابھی بہت سے دن ہوتے ہیں، رمضان میں کی جا سکتی ہے، رمضان سے پہلے کی جا سکتی ہے، یا دن میں کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ چاند رات کو ہی باہر نکلتی ہیں، پھر غیر مردوں سے، نامحرم لوگوں سے مہندی لگوانا، چوڑیاں جو ہیں وہ پہننا، اور یہ سب چیزیں، یہ اسلام میں کہاں اس کی پرمیشن ہے؟ تو پھر جب آپ کو چھیڑا جاتا ہے، جب آپ دوپٹے اتار کے، جب آپ عجیب و غریب قسم کا لباس پہن کے اس طرح سے راتوں کو باہر نکلیں گی، تو آپ کا بھی تو یہی پرپس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ جب لوگ چھیڑتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، مرد تو ہوتے ہی یہ ہیں اور وہ ہیں۔ پھر
عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں تو قصوروار آپ بھی ہیں، غلطی آپ کی بھی ہے. آپ خود کو اچھے سے کور کر کے رکھیں. خود جب آپ پروٹیکٹ کریں گے تو دوسرے بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے. لیکن جب آپ خود کی رسپیکٹ نہیں کر رہے تو دوسرا آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے آپ کی حفاظت کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے اس سے اگلی آیت میں حکم نازل کیا کہ آپ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں. تو اسلام کے احکام یا قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف خواتین یا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، وہ ہم سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. تو نام کے مسلمان نہ بنیں، کام کے مسلمان بنیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو، وہ جب بھی اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہماری باتوں سے نہیں آتے، وہ ہمارے کریکٹر کو دیکھ کے اس سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں، اینڈ دین دے اسٹارٹ ٹو ڈو ریسرچ اباؤٹ اسلام. تو اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں، ان کو انسپائر کریں کہ یس وی آر مسلمس اینڈ وی ڈونٹ فالو دیز نان سینس تھنگس. تو بس اتنا ہی آج کے لیے. دس از my message to all of you that be safe and stay away from all the bad deeds in your all life, and especially during that night which is known as Chand Raat. Jazakallah khair.